اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیے وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں، یہ مت سوچا کریں. یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، میرے ہاتھوں سے. اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں، کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا، اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو، اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، سو جسٹ امیجن. اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے غفرانک، یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. امیجن، یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف. اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کے آپ کے لیے ہوتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد.